الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي وہ ذات جعل لكم الأرض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء ماء آسمان سے پانی، فاخرج به پس نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات رزقا لکم پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں اور 3 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سب کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور فرمایا، لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ کی عبادت کرو، تمہارا خالق ہے، پہلی دلیل. دوسری دلیل تمہارے باپ دادا کا بھی خالق ہے. اور تیسری دلیل آج کے سبق میں، الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ یہ زمین کا فرش اللہ نے بچھایا ہے. اگلی دلیل، والسماء بناء آسمان کو چھت اللہ نے بنایا ہے. تم زمین کی طرف دیکھو تو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اوپر سر اٹھا کے آسمان کو دیکھو تو بھی اللہ کی نعمتیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر اوپر سے پانی برسایا نیچے زمین کی طرف، پانی زمین میں گیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر زمین سے انگوریاں اور پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. یہ سارے کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ. اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، اوپر سے برستے ہوئے پانی کو دیکھو، زمین سے اگتے ہوئے سبزے کو دیکھو.
ہر چیز تمہیں اس بات کا درس دے رہی ہے اور سبق دے رہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک اوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اوپر سر اٹھاتا ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ خلاصہ پھر نکالا فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارے کام اکیلے اللہ نے کیے ہیں، پھر تم اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ مضمون قرآن پاک کے اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے بیان کیا، بعض مقامات پر ذرا تفصیل سے بھی بیان کیا۔ آپ پہلے دیکھیں آخری پارہ سورہ عبس صفحہ نمبر 523، آخری پارہ، سورت کا نام ہے سورہ عبس، صفحہ نمبر 532، 32 پینسل ہے، چلو ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 532، سورت کا نام ہے سورہ عبس، آیت نمبر 24۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، اپنے خوراک، اپنے کھانے کی طرف انسان کو دیکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے تفصیل بیان کی اور ایمان تازہ کر دیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم ہی نے آسمان سے پانی کو پلٹا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہی زمین کو چیرا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس سے اناج کو ہم نے نکالا، وَعِنَبًا، اور انگور نکالے، وَقَضْبًا، اور ترکاریاں نکالیں، وَزَيْتُونًا، زیتون نکالی، وَنَخْلًا، کھجوریں نکالیں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغ نکالے، وَفَاكِهَةً، میوے نکالے، وَأَبًّا، اور چارہ نکالا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کچھ تمہارے لیے کچھ تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ کس نے اگایا؟ اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور تو کیا کر، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچ تو لیا کرا ہے انسان کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ جب یہ میں بنانے والا ہوں تو پھر وہ بات یاد رکھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں پھر عبادت بھی اپنے رب کی کرو جو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا ہے۔ ایک مقام اور دیکھیں، سورۃ النحل دیکھیں، 14واں پارہ، صفحہ نمبر 242، 14واں پارہ سورۃ النحل، صفحہ نمبر 242، آیت نمبر 3۔ سورۃ النحل آیت نمبر 3، صفحہ نمبر 242۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو جیسے وہاں بیان کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، چھت زمین کو بنایا، فرش، بارشیں برسائیں، وہاں ذرا مختصر بیان کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ کیا فرمایا جی؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے، انہ لا الہ الا انا فاتقون، پہلے میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس وہ اچانک واضح جھگڑالو بن گیا، اللہ کی وحدانیت میں جھگڑے شروع کر دیے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان میں گرم لباس ہے، ان کے کھالوں سے، ان کے اون سے گرم لباس تمہارے لیے بنتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ، اور دیگر نفع کی چیزیں ہیں،
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے تم گوشت بھی کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں خوبصورتی بھی ہے، حِینَ تُرِیحُونَ جب شام کو تم چرا کر واپس لاتے ہو، وَحِینَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کو تم چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، ریوڑ بڑا خوبصورت لگتا ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور بعض ایسے جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَىٰ بَلَدٍ اس جگہ تک پہنچاتے ہیں، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ جہاں تم نہیں پہنچا سکتے ہو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر جان کھپا کر، ایسی جگہ پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں نہ تم پہنچا سکتے ہو نہ تمہاری گاڑیاں جا سکتی ہیں۔ رب کہتے ہیں میں نے ایسے جانور پیدا کیے جو تمہارا بوجھ اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ اور گھوڑے، وَالْبِغَالَ اور خچر، وَالْحَمِيرَ اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، تاکہ تم ان پر کیا ہو جاؤ؟ سوار ہو جاؤ، ان کے اوپر سوار ہو جاؤ، نیچے گھوڑے کے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے گھوڑا اس لیے بنایا ہے لِتَرْكَبُوهَا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ انسان بنو، جس کام کے لیے گھوڑا بنایا اس کو اسی کام کے لیے رہنے دو۔ لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وَزِینَہ اور زینت کا باعث بھی ہے۔ بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو، اتنا بادشاہ، آج بھی گھوڑے پہ سواری کرتا ہوا بندہ آ رہا ہو تو گاڑیوں والوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اس کو روک کر دیکھتے ہیں جہاں آ رہا ہے جی بندہ۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ اب اس میں قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر اشارتاً اللہ نے کر دیا، کیونکہ اس وقت اللہ جہاز کا ذکر کرتے جب قرآن اتر رہا تھا، لوگ کہتے وہ کیا ہوتا ہے، اب آگے پتہ نہیں کئی سواریاں آنے والی جن کا آج ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تمہارے لیے ایسی سواریاں جن کا تمہیں علم بھی نہیں، تم نہیں جانتے ہو، آگے اور بھی کئی سواریاں آنے والی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور سیدھی راہ کا بیان کرنا بھی اللہ پر ہے، وہ بتائے گا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ الٹے راستے بھی وہی بتائے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر وہ چاہے تم سب کو سیدھی راہ پر لے آئے، لیکن اس نے اختیار دیا خود چلو۔ هو الذی وہی اللہ انزل من السماء ماء جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب اسی میں سے پینے کا پانی بھی آتا ہے، یہ پینے کا پانی بھی کون دینے والا؟ ومنہ شجر اور اسی سے پھر درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع وہی اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور دیگر سارے پھل بھی، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ ایک ایک دانے پہ غور کریں، انگور کا ایک ایک دانہ، کھجور کا ایک ایک دانہ، درخت کا ایک ایک پتا اور آسمان سے گرنے والی پانی کی ایک ایک بوند میری توحید کو بیان کرتی ہوئی آتی ہے۔ غور تو کریں، یتفکرون غور تو کریں، ہر چیز میری وحدانیت کو بیان کرتی ہوئی آتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ اور ستارے، مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم کے ساتھ مسخر کی ہوئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے، جو تھوڑا سا دھیان کریں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ سمجھیے ذرا، اللہ کہتے ہیں، مفہوم پہلے سمجھ لیں پھر ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں، اگر ہر چیز کا، ہر پھل کا ایک جیسا رنگ ہوتا تمہیں پہچان کرنے میں کتنی مشکل ہوتی۔ اب ہم جاتے ہیں
دور سے دیکھ لیتے ہیں یہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، یہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، سب کا ڈیزائن ایک جیسا ہوتا، بے شک ذائقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا پہچان کرنا مشکل ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ بھی مختلف بنا دیے ہیں۔ سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ مختلفاً الوانہ، یہ مختلف رنگ بھی میں نے بھر دیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں دھیان کرنے والی قوم کے لیے۔ کبھی رنگوں کو دیکھو نا، یہ مختلف رنگ بھرنے والا کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ تو ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ یہ دریا کی موجوں میں سے تازہ مچھلیاں تمہارے لیے کون نکال کر لاتا ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم اس سے زیور جس کو تم پہن لیتے ہو۔ سیپیاں نکلتی ہیں، سیپیوں میں موتی نکلتے ہیں، یہ موتی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور دیکھتے ہو نا تم کشتی کو، مواخر فیہ، پانی کو چیر چیر کر چل رہی ہوتی ہے اس میں، ادھر پانی شاں شاں کرتا سمندر ہے، اس کے اوپر کشتی تیر رہی ہے، کشتی میں تو بیٹھا ہوا ہے بندے، کبھی غور تو کیا کر اس سمندر کے پانی کو موجیں عطا کرنے والا کون ہے؟ پانی کی موجوں پہ کشتی کو تیرانے والا کون ہے؟ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم میرا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، تمہارے بیری بیڑے تجارتی قافلے جا رہے ہوتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، دیکھ بندے زمین پہ پہاڑ کس نے گاڑ دیے؟ سبحان اللہ۔ او پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چلا ہی جاتا ہے، چلا ہی جاتا ہے، تیریاں گاڑیاں تھک جاتی ہیں، میرے پہاڑ بنے ہوئے ان ختم ہونے پر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین پہ پہاڑوں کا بوجھ کس نے ڈالا؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ہل نہ جائے، یہ وزن اوپر رہے۔ وَأَنْهَارًا، پہاڑوں کے بیچ بیچ میں نہریں کس نے جاری کر دی ہیں؟ وَسُبُلًا، راستے کس نے بنا دیے؟ اگر یوں پہاڑ لگاتار ہوتے تو پار ہی نہ جا سکتا، اللہ نے بیچ بیچ میں سے تیرے لیے راستے بھی بنا دیے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ حاصل کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ میں نے بنائے، بیچ میں نہریں میں نے بنائی، بیچ میں تیرے گزرگاہیں اور راستے میں نے بنا دیے۔ وعلامات، اور نشانیاں میں نے بنا دی ہیں۔ پہاڑوں پہ جاؤ راستہ بھول جاؤ، نشانیاں تو نے مقرر کی ہوئی ہیں، فلاں چوٹی سے اس طرف میں نے مڑنا ہے، فلاں جگہ سے میں نے یوں مڑنا ہے، چاہے پہاڑی راستے ہوں چاہے میدانی راستے ہوں، تیرے لیے نشان میں نے مقرر کر دیے ہیں، اور اپنی قدرت کے نشان تو میں نے ساری کائنات کے اندر پھیلا دیے ہیں۔ وعلامات، علامات اور نشانیاں میں نے بنائی۔ وبالنجم هم يهتدون، جہاں کوئی پہاڑ کی نشانی سمجھ میں نہ آئے وہاں رات کے وقت اوپر دیکھ، ستارے کو دیکھ کر تجھے سمت معلوم ہو جائے۔ وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعے بھی وہ راہ پاتے ہیں۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں، اب اگلا سوال اللہ کا، یہ ساری قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں تم سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کے ساتھ جواب دے بندے۔ افمن یخلق، کیا بھلا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کمن لا یخلق، وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ اللہ، یہ اللہ سوال کرتے ہیں، یہ سارے سنا کے اللہ کا سوال، افمن یخلق، کیا وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، انصاف کے ساتھ بتاؤ، کمن لا یخلق، کیا ان کی طرح برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ اللہ کا بھی سجدہ، غیر اللہ کا بھی سجدہ، اللہ کی بھی پکار، غیر اللہ کی بھی پکار، اللہ کے نام کا بھی وظیفہ، اللہ کے علاوہ مخلوق کے نام کا بھی وظیفہ۔ کچھ تو انصاف کرو نا، جس نے ایک دن کا کائنات میں نہیں بنایا اور جس نے پوری کائنات بنا ڈالی ہے، یہ دونوں عبادت میں برابر کیسے ہو گئے؟ یہ دونوں کا سجدہ جائز کیسے ہو گیا؟ افلا تذکرون،
کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ اتنی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے تھوڑی سی نعمتیں گنوائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکو گے۔ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے علم ختم ہو جائیں گے، تمہاری ریسرچ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے حساب نعمتیں دے کر بڑا غفور الرحیم ہے، ایک ایک نعمت کا حساب لینا شروع کر دے تم جواب نہیں دے سکتے۔ کتنی نعمت، ایک سانس جو اندر جاتا ہے، فرمایا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کبھی غور کیے اندر جب سانس تیرا جاتا ہے تیری زندگی کو لمبا کرتا ہے، باہر جب سانس آتا ہے تیری جان کو راحت پہنچاتا ہے۔ فرمایا اندر سانس جاتا ہے زندگی لمبی کھینچی ہوئی جا رہی ہے، باہر سانس آ رہا ہے تیری جان کو راحت پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ باہر سانس آتا ہوا رک جائے، تھوڑا سا بلغم تیری سانس کی نالی میں آ جائے، معمولی سا رک جائے، تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ہر سانس تیرا سہولت کے ساتھ جاری کر دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار ہے نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سارے مل کر گننا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ فرمایا ایک اور مقام پر، یہ دیکھتے ہیں وہ آیت سن لیجئے زبانی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سمندروں دریاؤں کی سیائیاں بنا دی جائیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں۔ فرمایا ساری کائنات کے درختوں کی بنی ہوئی کلمیں تو ختم ہو جائیں، ساری کائنات کے سمندروں کی بنی ہوئی سیائیاں تو ختم ہو جائیں، لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، ان کے علم ختم ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، لوگوں اللہ کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے، اللہ کے کلمات پھر بھی پورے نہیں۔ بے حساب نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ بادشاہ گیا نا شکار پہ، بچھڑ گیا قافلے سے، شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دور چلا گیا، پیاس نے ستایا، وہ جو سامان تھا وہ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، وہ پیچھے رہ گئے، یہ اپنی سواری پہ اکیلا نکل گیا، جھونپڑی دکھائی دی، کہا چلو کوئی بندہ ایسے پانی مانگتا ہوں، اس کو جا کر کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ وہ مشہور مثال ہے نا کہ خیرات بھی مانگتے ہیں اور گھوڑے پہ چڑھ کے مانگتے ہیں، اگر بادشاہ نہ بتاتا تو شاید وہ دے دیتا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں اور پانی چاہیے، اس نے کہا کوئی نہیں پانی جاؤ، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، اس نے کہا ہوگا بادشاہ لیکن یہاں میں بادشاہ ہوں، یہ جھونپڑی میری ہے، کوئی نہیں پانی چھن جاؤ۔ اب بادشاہ صاحب کی تھوڑی بادشاہی ذرا کمزور پڑی، کہنے لگا یار مہربانی کرو پانی دے دو، اس نے کہا نہیں پانی نہیں دیتا یار، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب وہ منتوں پہ آ گیا، بادشاہی کا روب جھاڑنا جو ہے نا ختم کر دیا، منتوں پہ آ، اس نے کہا نہیں دیتا، جب خوب منتیں کی اس نے کہا ایک شرط پہ دیتا ہوں، ادھر لکھ کے دے کہ آدھی بادشاہت تیری ہے، جو تیرے ملک کا حکمران ہے نا آدھا مجھے لکھ کے دے کہ تیرا ہے، پھر پانی کا آدھا گلاس دوں گا۔ اب جناب مرتا کیا نہ کرتا، سخت پیاس ہے، جان جاتی ہے، بادشاہی کو کیا کرنا ہے۔ یا پھر شیخ سعدی کی وہ بات یاد آئی، عربی کہتا ہے بھوک سے صحرا میں میں نڈھال تھا تو ایک تھیلا مجھے ملا، خوش ہوا کہ شاید اس میں چنے کے دانے ہیں بنے ہوئے، چنے کے دانے، کہتا ہے میرے افسوس کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس میں سے لال اور موتی برآمد ہوئی ہے۔ سمجھ آئی؟ چنے کے دانے قیمتی ہوتے ہیں یا لال اور موتی قیمتی ہوتے ہیں؟ قیمتی تو لال موتی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ چنے کے دانے کی تھی، اس کو لال، اور کہتا ہے افسوس کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ اس میں سے لال اور موتی نکلے ہیں، کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، ان کو اب میں کیا کروں؟ تو بادشاہ نے کہا مہربانی کر پانی کا، اس نے کہا لکھ نہ ادھر کہ آدھی حکومت تیری ہے، آدھا گلاس دیتا ہوں۔ اس نے کہا لیا، اس نے لکھ دیا، نیچے دستخط کر دیے، آدھی حکومت تیری ہے۔ اس نے آدھا گلاس دیا، جنگل بیابان ہو، بندہ بھاگتا ہوا شکار کے پیچھے جا رہا ہو، گرمی شدید ہو، اب بتاؤ آدھے گلاس سے کیا ہوتا ہے؟ اور ناشتہ بھی صبح بادشاہی محل سے کر کے گیا ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کھا کے گیا ہوگا، پانی نے جناب اور طلب پیدا کر دی،
پیاس میں اور بھڑک اٹھی، پھر منت کرنے لگا یار کچھ تو اور دے، اس کا لکھنا آدھی باقی بھی تیری ہے، جو رہتی ہے وہ بھی لکھ کر دے، آدھا گلاس اور مل جائے گا۔ اب اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ اب جناب پانی پی کر بادشاہ تو ہو گیا پریشان کہ اب بادشاہ تو یہ بن گیا ہے، میں تو ہو گیا ہوں عام ایک انسان، خود لکھ کر دے دی ہے۔ جب پریشان ہوا اس نے بابا جی نے اٹھے چارپائی سے، تھپکی دی، بادشاہ سلامت، نہ ٹینشن لو، اے کاغذ پھاڑ دیتا ہوں، جاؤ حکومت کرو، مجھے نہ تیری حکومت کی ضرورت تھی نہ تیری بادشاہت کی ضرورت تھی، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا جس حکومت پہ تو ناز کرتا ہے نا، وہ رب کی ایک گلاس پانی والی نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی سوچا ہے تو نے جس حکومت پر تو ناز کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے عوام پر، اس کی حیثیت تو رب کے سامنے یہ پانی کے 2 گھونٹوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو نے ابھی لکھ دیے، پیاس لگی تجھے تو ساری حکومت لکھ کے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے نہ ناز کر اس حکومت پہ، سب فانی ہے، سب ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اوے لوگو اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے ہو۔ اچھا جی، ان اللہ لغفور الرحیم، ہے بڑا غفور الرحیم، ہے بڑا رحم کرنے والا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، ہم کسی سے نا فائدہ لیتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غلط بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے، مثلا والد کو پتہ چل جائے میرا بیٹا کیا کرتا ہے، تو وہ جو مجھے پیسے دیتا ہے شاید وہ بھی نہ دے، کہ اپنے تجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا چونکہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح افسر کو کئی لوگ جناب فراڈ لگائے رکھتے ہیں، ڈیوٹی میں کمی کرتے ہیں، لیکن وہاں سے مال لیتے رہتے ہیں، بظاہر اس کو خوش کیے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اعمال کا مجھے پتہ نہیں ہے، تمہارے اعمال کا مجھے پتہ بھی ہے، پھر بھی دے رہا ہوں۔ اگر تیرے افسر کو تیرے اعمال کا پتہ چل جائے وہ نہ دے، حتیٰ کہ تیرے باپ کو پتہ چل جائے وہ بھی تجھے شاید اس انداز میں نہ دے، رب کہتا ہے مجھے تیری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، میں پھر بھی دے رہا ہوں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تیرے اندر باہر کو جانتے ہو، یہ پھر بھی تجھے روزی دے رہا ہوں، پھر بھی روزی بھی کے انتظام رب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اٹھ غفلت میں سونے والے، تو غافل ہو کر سویا پڑا ہے اور رب تیری روزی کے انتظام کر رہا ہے۔ ہاں، والذین یدعون من دون اللہ، پھر آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں، سن یہ ساری نعمتیں میری، تجھے جانتا بھی میں ہوں، پھر جب تم مجھے چھوڑ کر پکار غیر کی کرتا ہے نا، رب کہتا ہے پھر میں بڑا ناراض ہوتا ہوں۔ میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا بندہ ہو کر غیر کی پکار کرتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے تیری روزی بند نہیں کی اتنے گناہوں کے باوجود، پکار تو اس اللہ کی پکار کر، ہاتھ پھیلا تو کس کے سامنے پھیلا؟ رب کے سامنے پھیلا۔ پھر رب کہے گا بندہ میرا ہے، اتنا تو جانتا ہے نا کہ میرا رب ہے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا بندہ گناہ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ گناہ کے بعد جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، رب فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں، اس سے میری نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب بھی ہے، اور یہ جانتا ہے کہ وہ معاف کرنے اور سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اسی وجہ سے تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے معاف کر دیا اپنے بندے کو، میں نے معاف کر دیا اپنے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچان تو صحیح نا، غداری نہ کر، یہ نہ کر کہ مجھے چھوڑ کر اب کہیں اور چلا جا، یہ کام نہ کر، مجھے پہچان کے تو رکھنا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھے دینے والا ہوں، میں تجھے معاف بھی کرنے والا ہوں۔ اب مجھے چھوڑ کر غیر کی پکار کرے گا تو سن، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، انہوں نے تو کچھ بھی بنایا تو دور کی بات، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود بنائے گئے ہیں، ان کو تو خود میں نے بنایا ہے۔ انہوں نے کیا بنانا تھا، وہ کس چیز کے خالق تھے، بلکہ وہ تو مخلوق ہیں، خالق تو میں ہوں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو موت کا جام پی چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ جن کو اپنا شعور نہیں، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟
پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ آئیے ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دونوں آیتوں کو سن لیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا